پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان پرنس الطاف، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اس شخص کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے، تب جا کے انہوں نے اپنا نام اور اپنی پہچان بنائی۔ جی ہاں، آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ایڈوکیٹ ریاض احمد خان صاحب۔ خان صاحب خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خان صاحب، آپ سے ہمارا پہلا پرشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے، پھر کس طریقے سے آپ نے محنت کی ہے اور اپنی پہچان کس طریقے سے بنا لی ہے؟ آپ کے اس زندگی کے آج کے شمارے میں میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچتی ہے، آپ کے ناظرین سننے والوں کو میری طرف سے پیار بھلا السلام علیکم۔ زندگی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے آگے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں یہ سال دن مہینے کیسے گزر جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ میں ایک اس گھرانے میں پیدا ہوا جو ایک تجارتی پیشہ گھرانہ تھا، جی، اور تعلیم کا ماحول وہاں تھا۔ بالکل۔ ابتدائی تعلیم سرکاری سکول میں جیسے عام بچوں نے کی حاصل کی، میں نے بھی حاصل کی۔ کیا بات۔ اور قصبہ شانگس ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جو علم کا گہوارہ رہ چکا ہے، جی، وہاں پر دینی شخصیات کا آنا جانا رہ چکا ہے، جی، اور وہی وجہ ہے میرا تعلق پہلے سے ہی اچھے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کا رہا ہے، جی۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مشکلات زندگی کشمکش کا نام ہے، جی، جو زندگی بنا کشمکش ہو، مشکلات کے بغیر ہو، تو مجھے لگتا ہے شاید انسان ایک اچھا سا ریفائنڈ انسان نہیں بن سکتا بالکل۔ جب تک آدمی ٹھوکریں نہ کھائے، جی، جب تک مشکلات کا سامنا نہ کرے، تب تک دوسروں کے مشکلات کو سمجھنا، ان کا ازالہ کرنا، کسی کے کام آنا ناممکن ہے۔ جی، ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور مشکلات کا سامنا کیا، جی، کیونکہ وکالت کا پیشہ اختیار کرنا، خاندان میں کوئی پہلے وکیل تھا ہی نہیں، پہلے ہی وکیل بننا، پھر وکالت کے میدان میں وکیل بن کے کامیاب ہونا، وہ بڑی بات ہوئی۔ میں اپنے آپ کی تعریفیں نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کے کیس میں نے لڑے ہیں، میری صرف ایک کوشش رہی۔ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ آپ اتنے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی آپ سیاسی میدان میں آئے ہیں، سیاسی میدان میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ سیاست میں آنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہاں شوق اور مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جی، میں وکالت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی اور اچھی وکالت کرتا تھا، اور لوگوں نے میرے پاس بھی بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ جی، اور میں بھی کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے بھروسے پر کھڑا اتروں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حتی المقدور قانون کے علم سے حل کروں۔ لیکن میں نے دیکھا میرے پاس وہی آتا تھا جو مجبور تھا، وہ آتا تھا جس کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوا ہوتا تھا، کوئی اس کا کوئی حق مارا ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ ایک قلیل تعداد ہوتی ہے۔ عدالتوں میں سارے لوگ تو نہیں جاتے ہیں، عدالتوں میں ایک لمیٹڈ تعداد جاتا ہے، جن کے مسئلے و مسائل ہوتے ہیں، حقوق جن کے پامال ہوئے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ دیا ہے، علم سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، اور زندگی میں تھوڑی بہت کامیابی دی ہے وکالت کے پیشے، کیوں نہ میں لوگوں کی خدمت ایک بڑے پیمانے پر کروں؟ کیونکہ سیاست وہ چیز ہے جہاں اگر دیانتداری سے کام کیا جائے شاید لوگوں کے کام میں کچھ ہم کر سکتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے کس سے کیا کام لینا ہوتا ہے۔ شاید میرا اس میں زیادہ عمل دخل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو شاید اس نے مجھے اس کے لیے لائق سمجھا تھا، اور
اس میدان میں بس اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اور لوگوں کی دعاؤں سے آیا ہوں. اگرچہ ذاتی طور میری کوئی اس میں کوشش نہیں تھی. پتہ نہیں کیسے میں ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں. اس پارٹی کا ایک بہت بڑا ایک وسیع دائرہ ہے اور 100 سال پرانی تنظیم ہے. انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے بھی لوگوں میں آ کے اپنی بات رکھی اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ سیاست میں اکٹھے چلنے سے ہی شاید ہم ایک دوسرے کے مسئلے و مسائل حل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والی جو نسلیں ہوں گے ان کے لیے ہم کچھ پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ ایک وکیل ہیں, کیا آج تک آپ نے کسی غریب, کسی محتاج کے لیے فری آف کاسٹ وکالت کی ہے؟ میں نے ابتدائی ایام سے ہی یہ ٹھان لی تھی, جہاں کوئی مجبور ہے, جی, جس کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کے لیے سہارا بنوں, بے زبانوں کے لیے زبان بنوں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کے جو حقوق ہیں پامال ہوئے ہیں, جو جس طرح سے وہ سفر کر رہے ہیں ان کی سفرنگ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے ہر وقت کوشش کی. کسی غریب کا نام لینا, یہاں سب مجبور ہے. جو بھی عدالت میں پہنچتا ہے وہ بیچارہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ عدالت میں جاتا ہے, اس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں. پھر اگر ہم وکیل سے وکالت سے منسلک لوگ اگر ان کا داد و فریاد نہ سنیں, ان کے مسئلے و مسائل کے لیے نہ لڑے, تو شاید یہ ناانصافی ہوگی. اس میں میں نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ اس میں کھڑا رکھوں, لوگوں کی مدد کروں. خان صاحب, آپ سے ہمارا اور ایک سوال یہ ہے کہ علاقے کریوا جس میں رانپورہ, گوپال پورہ, کیری بل, رنبیر پورہ, بہت سارے گاؤں اگر گنے جائے تو بہت سارے گاؤں آتے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں آپ پہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ علاقے کریوا کے لیے ایک واٹر سپلائی اسکیم جو ہے منظور ہوئی تھی, لیکن آپ نے اس میں بادھا ڈالی ہے اور اس اسکیم کو بننے میں رکاوٹ ڈالی ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ میری ایک عادت ہے, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی تک آگے تب چلتا ہوں جب میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہوں. جہاں تک کسی پانی کے اسکیم کا تعلق ہے, خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علمیت ہے ہی نہیں. اگرچہ یہ علاقہ ان ایام میں حلقہ انتخاب شانگس کے ساتھ نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے جس وقت کی آپ بات کرتے تب ایک باضابطہ ایم ایل اے بھی تھا, بالکل اس علاقے کا بھی ایم ایل اے تھا, اور غالباً وہ ایم ایل اے وقت کا وزیر اعلیٰ تھا. وزیر اعلیٰ چاہتا تو کسی کی نہیں چلتی. میں یہی کہوں گا کاشر پٲٹھۍ ییٚتہِ گژھِ کٲنٛسہِ کتھ اَتھِ لگٕنۍ اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. میں ایک پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کہنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے, لیکن عوام جج ہوتا ہے. عوام کو اس پر سوچ وچار کرنا چاہیے. کیا ایک عام انسان کے کہنے پر کوئی اسکیم رکتی ہے؟ اب کہتے ہیں کوئی کی سٹے لایا ہے, اگر سٹے ہے تو وہ عدالت میں ہوگا. کوئی سامنے آئے, کوئی جو بھی آئے سامنے آئے, وہ کوئی عدالت کا کاغذ میرے نام کا دکھائے, میں نے کوئی کیس کیا ہے, میں نے کوئی درخواست دی ہے, میں اسی وقت یہ سیاسی دستبردار ہو جاؤں گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے بات کی ہے اس اسکیم کے بارے میں, میڈیا پر آیا ہوگا, کوئی تقریر کی ہوگی, ریکارڈ پر ہوگا. اگر کوئی ریکارڈ پیش کر سکتا ہے تو میں معذرت کھا رہا ہوں گا. لیکن میں اپنے عوام الناس, خاص کر کیری بل, رنبیر پورہ اور ملحقہ علاقہ جات کے رہنے والوں کو کہتا ہوں, انشاءاللہ بے فکر رہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے, آپ کی دعاؤں سے یہ علاقہ ایک مثالی علاقہ بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, پانی کی بات نہیں, پانی کیوں نہیں ملے گا؟ پانی ہر انسان کا حق ہے, وہ اس حق کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بے فکر رہیے اور افواہوں پر کان مت دھریے. جو افواہ باز ہے وہ سامنے آئے, ثبوت کے ساتھ سامنے آئے, میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. خان صاحب, اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ آج معاشرے میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ڈرگس کی اور جا رہے ہیں یا غلط دشا میں جا رہے ہیں, ان کو آپ کی طرف سے کیا میسج رہے گی, کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے؟ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دل برداشتہ ہو کے کہنا چاہوں گا,
اپنے جوانوں سے، میرے عزیز دوستو، وقت کا خیال رکھے، وقت کی قدر کرنا سوچے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیجئے۔ جس ماں باپ نے آپ کو اتنا بڑا کیا، ان کو آپ سے توقعات ہیں۔ یہ نشہ میں مبتلا ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ قوموں کو برباد کرتا ہے، یہ نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ اپنا وقت استعمال کریے، ہر کوئی منٹ استعمال کریے۔ 24 گھنٹے دن کے ہوتے، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت سے نوازا ہے، اس کی قدر کریے، اور یہ جان لیجیے آپ کے کندھوں پر جو آنے والے نسلیں ہیں، ان کا حق ہے، اس حق کو ادا کریے گا۔ ندی کے پاس گھر ہے میرا، غموں کا پالا ہے۔ خان صاحب، ندی کے پاس گھر ہے میرا، غموں کا پالا ہے، خبر ملی ہے کہ آج سیلاب آنے والا ہے۔ کوئی بھی بلا میرے پاس آ نہیں سکتی، کوئی بھی بلا میرے پاس آ نہیں سکتی کہ مجھ کو میری ماں نے بلاؤں میں پالا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان پرنس الطاف کو اجازت، پھر ملیں گے اسی پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔